السلام علیکم سر، ویلکم بیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے انتہا ہے، جس کی مہربانی ہمیشہ کی لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت دیاوان اور کرپالو ہے۔ ویلکم بیک اگین سر، اور ہماری آج کی ڈسکشن اور چرچا جس بارے میں ہم کریں گے وہ ہے بہت ہی ہاٹ ٹاپک، کنٹروورشل ٹاپک، وواداسپد ٹاپک جس کو کہتے ہیں جہاد۔ ہم اس کو دھرم یدھ کے نام سے بھی جانتے ہیں ہندوستان میں۔ سر، اس ڈسکشن کو اگر ہم شروع کریں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ معنی کیا ہے جہاد کے، دھرم یدھ کے، ہولی وار کے، اور اس کو کیسے فرق کیا جائے قتل عام سے۔ جہاد سے مراد ہے ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، یعنی آپ کسی مخالف قوت سے لڑتے ہیں۔ اصل میں تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے ہمارے اندر جو قوتیں ہیں ہم کو برائی کی طرف لے جانے والی، ان سے خارج میں اگر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو ان کو برداشت کر کے بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مخالفین سے لڑنے کو بھی کہا گیا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے لفظ جہاد نہیں ہے بلکہ قتال ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جہاد تو ایک سپر سیٹ ہے، قتال یعنی وہ آپ وار کہتے ہیں وہ اس کا سب سیٹ ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ جو قتال کے کیٹیگری میں جہاد ہے اس کی دو وجوہات بیان کی گئی۔ دو ریزن، ایک تیسری تو ریزن آبویس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آبویسلی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ تو سبھی کریں گے۔ لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگریسو، آگے بڑھ کر دوسروں سے لڑنا، اس کے لیے دو ہی پاسبلٹیز بیان ہوئی۔ جی، ایک پاسبلٹی جو بہت زیادہ بیان ہوئی ہے وہ اب ایپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں سے تھا، اور دوسرا قتال، دوسری وار وہ ہے کہ جو مسلمان حکمران کر سکتے ہیں، کوئی الگ سے گروہ ٹولہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف ایک وجہ کی بنا پر کر سکتا ہے۔ There is only one reason why a Muslim ruler can undertake jihad، اور وہ یہ ہے کہ کہیں فتنہ ہو رہا ہو۔ فتنے کا مطلب بعد میں کیا ہے؟ ریلیجس پرسیکیوشن۔ کین یو امیجن کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ دنیا اللہ نے، ہمارے مالک نے بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے، ٹو ٹیسٹ اس، اس لیے اس نے اس بات کو ارینج کیا ہے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی ملے، آپ اپنی آزادانہ مرضی سے جو دین، جو دھرم چاہیں اختیار کریں، بات چیت ہو، ہم آپ کا پیغام سنیں، آپ ہمارا پیغام سنیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ اور اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرے یا کسی نئے دھرم دین کو اختیار کرے، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ جو لوگ کسی علاقے میں دوسرے لوگوں کو ان کے مذہب، ان کے دھرم سے روکتے ہیں تو وہ اصل میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اسکیم کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر اس وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور کہیں کوئی مسلمان رولر موجود ہے جس کے پاس طاقت ہے، تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ظلم کرنے والوں کو، ایسے
फितना बर्पा करने वालों को जंग के जरिए से उनको इस बात से रोक दिया जाए। तो ये जिहाद है। लेकिन मैंने गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल जब होते हैं उनके जरिए से एक और जिहाद भी होता है, यानी आप कहिए क़िताल या वॉर एक और रीजन की वजह से भी होता है, और वो ये है कि अल्लाह के रसूलों के बारे में, मैसेंजर्स जो होते हैं, अल्लाह ने फैसला किया है कि वो जिस कौम के पास आते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, जब उस कौम के सामने बात आखिरी हद तक क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, और ये रसूलों के आने के बाद हो जाता है, तो फिर एब्सोल्युटली उनके क्लैरिफाई करने के बाद अल्लाह की तरफ से, हमारे मालिक की तरफ से ये फैसला आता है, इनको तो मैं यहीं पर पनिश करूंगा। उस पनिशमेंट को अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात नेचुरल कैलेमिटीज के जरिए से भी इन्फ्लिक्ट किया। कोई ज़लज़ला आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई सैलाब आ गया, पत्थरों की बारिश हो गई, वगैरह वगैरह। और अगर रसूलों के साथी तादाद में बड़े हैं तो उनके तलवारों के जरिए से, उनकी मिलिट्री माइट के जरिए से अल्लाह ताला ने उस अजाब को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जैसा कि मैंने गुजारिश की कि वो वाली वॉरफेयर, वो वाली जंग अब नहीं हो सकती, इसलिए कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी, किसी रसूल ने चूंकि नहीं आना, इसलिए अब वो वाली जंग तो नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता अब भी अगर कहीं कोई मजबूत मुसलमान हुक्मरान मौजूद है तो वो अगर अपने इलाके में या खारिज में कहीं, खारिज से मतलब उनकी अपनी बाउंड्री से बाहर, अपने मुल्क से बाहर, अगर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन देखते हैं और जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं, समझाने के तरीके हैं, वो सब फेल हो जाते हैं और लोगों को उनके मजहब, अपने धर्म पर अमल करने की वजह से परसिक्यूट किया जा रहा है, तो फिर मुसलमान हुक्मरान पर लाजिम हो जाता है, अगर उसके पास ताकत है, कि उस ज्यादती को खत्म कर दिया जाए। तीसरी कोई वजह नहीं है, यही दो वजूहात है। वेरी इंटरेस्टिंगली सर, मैंने सुबह भी शेयर किया था आज आपसे कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है महाभारत का, महाभारत वो कहानी है बेसिकली जिहाद की, एक धर्म युद्ध की, जिसमें जो अर्जुन है वो डर जाते हैं लड़ाई करने से या युद्ध करने से। इन द टाइम्स ऑफ अवतार कृष्ण जब हुए, उन्होंने इन द मिडल ऑफ द वॉरफेयर, जो लड़ाई बस होने वाली थी, दोनों तरफ की जो सेना थी, जो मिलिट्री थी फोर्स, उसके बीचों बीच जब अर्जुन कह देते हैं कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे ये लड़ाई नहीं करनी क्योंकि मेरे अपने लोग हैं, पूरी की पूरी गीता का जो ज्ञान, जो गीता के प्रवचन, जो श्लोक बोले गए, कृष्ण ने कहे, वो सारे के सारे उनको इस बात के लिए तैयार करने के लिए थे कि लड़ाई उस वक्त में, इन दैट पॉइंट इन टाइम, कितनी ज्यादा जरूरी हो गई थी। तो अगर देखा जाए हिंदू हिस्ट्री जिसमें गीता, तो पूरी की पूरी किताब ही इस बारे में थी कि टू मोटिवेट फॉर जिहाद, लेट्स से धर्म युद्ध। तो एक ये बात जिहाद जो हिंदू ट्रेडिशन से आ रहा है। दूसरा, एक लड़ाई जो अवतार राम ने लड़ी रावण के खिलाफ, वो भी पूरी एक लड़ाई की ही कहानी है, जिसमें कोई ऑप्शन बच नहीं गया था सिवाय उस जाति को खत्म करने के लिए। हिस्ट्री में, हिंदू ट्रेडिशन में भी लड़ाई ही एक ऑप्शन बच गई थी। जितनी भी पीस की ऑप्शंस जब कारगुजार नहीं हुई, तो ये ऐसा नहीं है। आज एक बहुत सारे लोग हैं जो जिहाद को एक ब्लैक नेम देके और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन करके, या मैं कहूँ कि अगर उनको ये कहा जाए जिहाद कुछ नहीं, बस वो धर्म युद्ध का ही नाम है, जिसकी इतनी सारी शर्त है, कंडीशन है, ये जैसे एक ब्लैक टैग एंड नेम है जो अटैच कर दिया है विद मुस्लिम कम्युनिटी। तो जहां सच और बुराई का सवाल खड़ा पैदा होता है, वहां पे कौन लोग सच के साथ हैं, कौन लोग गलत के साथ हैं। ये जिहाद बेसिकली सच्चाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। सर, मैं अभी लिस्ट आउट कर रही थी कुछ
हिस्ट्री से वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ मेरे पास महाभारत का था, जंग बदर, जंग जमल, अलेक्जेंडर ने एक चढ़ाई करी, मुगल एम्पायर्स ने जो एक इंडियन इन्वेजन हुआ, फिर ब्रिटिश राज का एक इन्वेजन था पूरी दुनिया में, फिर एक फ्रीडम फाइट चली, उसके बाद इंडिया में जब फ्रीडम फाइट चली तो पानीपत की एक लड़ाई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ, हिरोशिमा नागासाकी वो हुआ, उसके बाद 9/11 हुआ, और जो अब मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस है, इन सब के अंदर कौन ये तय करेगा कि क्या तो जिहाद था, क्या जिहाद नहीं है इसमें? मुझे लगता है कि सारी की सारी जो एक दारोमदार है वो इंटेंशंस पे है। इंटेंशन का जिहाद पर इम्पैक्ट, सर इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्या इंटेंशन है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर हुई, हिरोशिमा नागासाकी, वो जिहाद था, वो धर्म युद्ध था, वो होली वॉर थी, वो पावर थी, वो पॉलिटिक्स थी, वो ये सारे इतने बड़े जो हिस्टोरिकल मैसेकर्स हुए, कत्लेआम हुआ, वो सब ब्लैक लिस्ट से हटके सिर्फ एक ये जो जिहाद है वो एक ब्लैक कैट कैसे बन गया? सर इसके बारे में अगर आप कुछ प्लीज ऐड करना चाहें। गुजारिश करूं कि असल में वर्ल्ड वॉर्स जो हुई, जाहिर है उसमें तो कोई रिलीजियस फैक्टर था ही नहीं। वो तो अगर आप देखें तो बाज केसेस में क्रिश्चियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट क्रिश्चियंस, और मगर ये बात जरूर है कि इन दो बड़ी जंगों में बहुत बड़ी तादाद में इंसानों के कत्लेआम के बाद वेस्टर्न यूरोप ने, बल्कि पूरे यूरोप ने इस बात को समझ लिया कि जंग कितनी बुरी चीज है। जंग तो असल में वो खेल है जिसमें इंसानी जानें ली जाती, इससे बुरा कोई खेल हो नहीं सकता। आपने इंटेंशन की बात की, तो देखिए अगर मुझ पर कोई हमलावर होता है और मैं अपने आप को डिफेंड करता हूं और अपने आसपास के लोगों को भी डिफेंड करता हूं, तो इंटेंशंस बिल्कुल वाज़े हैं। असल तो सवाल पैदा होता है कि जब मैं एग्रेसिव होता हूं, मैं दूसरों पर हमलावर होता हूं, इसमें इंटेंशन अहम है, मगर इंटेंशन से पहले ये चीज डिफाइन होनी जरूरी है कि भाई किन मौकों पर आप जंग कर सकते हैं। जंग करने के लिए कौन से वो फैक्टर्स अवामिल हैं कि जो होंगे तो हम जंग कर सकेंगे, वरना जंग करने की इजाजत दी ही नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि जैसे कि मैंने गुजारिश की कि जंग में तो इंसान मारे जाते हैं, तो भाई जिस एक्टिविटी में इंसान मारे जाएं उसकी कैसे इजाजत दी जा सकती है, सिवाय इसके कि जो आपने बिल्कुल सही राइटली आपने कहा कि जंग के अलावा तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाए, कोई और चारा ही ना रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई शख्स या कोई गिरोह जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, और जुल्म और ज्यादती में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों को वो आजादी मजहबी नहीं मिल रही कि जिसमें वो अपनी मर्जी के ईमान, धर्म, इबादत को इख्तियार करें, बल्कि लोगों को उनके मजहब और धर्म की वजह से सताया जा रहा है, तो फिर ऐसी ज्यादती को खत्म कर दिया जाएगा। कुरान मजीद में ये बात बयान हुई है कि अगर अल्लाह ताला हमारा मालिक इस जंग की इजाजत ना देता तो मालूम है क्या होता। ये असल में ये जहां आया है ना कुरान मजीद में, वहां अल्लाह ताला को ये समझाना पड़ा है कि देखो बाज़ औक़ात जंग एक मजबूरी बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये समझाया कि अगर अल्लाह ये इजाजत ना देता कि बाज लोग बाजों के साथ जंग करें, तो फिर ये सारी इबादत गाहें ये जमीन बोझ हो जाती, they would have been level to ground। वो इबादत गाहें जब अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं तो उसमें सिर्फ मस्जिदों का जिक्र नहीं किया, बल्कि कनीसों का, कलीसों का
اور جو موناسٹریز ہیں سب کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ان میں ہمارے مالک کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو پیسفلی پولائٹلی ڈسکس کیا جائے گا، لیکن یہ جنگ اتنی بری چیز ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے اور بعض جنگجو لوگ، لٹیرے، ظالم، اگر ان کو آپ ان کی مرضی کرنے دیتے ہیں تو پھر دنیا میں کہیں امن نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچے گا. حد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گاہیں بھی ختم کر دی جائیں گی. سو یہ ایک مجبوری ہے. اس میں انٹینشن یہاں آئے گی کہ اگر میں اس مقصد کے لیے لڑ رہا ہوں کہ مجھے کسی کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی، مالک کی بنائی ہوئی اس دنیا میں امن کو ختم کرے اور لوگوں کی آزادی کو چھینے، تو مجھے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ جنگ لڑنا. یہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں اس کی طرف سے حکم ہے، اور اگر یہ نیت ہوگی تو آدمی پھر کبھی غلط جنگ میں شریک نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز مجھے یہ کلیریفائی آپ سے کرنی تھی. ابھی آپ نے کہا کہ جہاد کی کنڈیشن ایک یہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر ریلیجیس سبجوگیشن ہو رہا ہے، کسی کو اپنے دھرم کا پالن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی پاورفل مسلم کنٹری ہے یا رولر ہے تو اس کے اوپر لازم بن جاتا ہے اس گروپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. بٹ امیجن کہ ٹھیک ہے ان کے پاس فریڈم ہے، ریلیجیس فریڈم ہے، لیکن باقی ذاتی ہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کے ساتھ باقی الگ طریقے کی ذاتی ہو رہی ہے، تو کیا سر ایسے کنڈیشن میں نہیں ضروری ان کی مدد کرنا؟ ہوگا، لیکن اس میں اور آگے بڑھ کر کوشش کی جائے گی کہ اس کو کسی جنگ کے علاوہ کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے. اصل میں جو ہوتی ہے نا ریلیجس پرسیکیوشن، اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اتنے زیادہ ستائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سروائیول کے لیے امکانات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے، یعنی ایک عمومی زیادتی اور ناانصافی، اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن دیکھیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر جنگ کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو حکمرانوں کے پاس بہانے آ جائیں گے. پھر تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ کر اپنے آپ کو دوسری قوموں پر، دوسرے علاقوں پر غالب کرنے کی کوشش کریں گے، جو انفارچونیٹلی انسانی تاریخ میں ہوا، جس کی بہت سی مثالیں آپ نے بھی پیش کی. تو غربت کو، زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی وار کے علاوہ طریقے ہیں ان کو پہلے بہت ٹرائی کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی. لیکن بالآخر اگر یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ٹائرنٹ رولرز، ڈکٹیٹرز ہیں کہ جنہوں نے انسانی زندگی کو ناممکن بنا دیا، تو یہ بھی اسی کے اسکوپ میں آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. سر، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گوریلا وار اینڈ جہاد؟ واٹ از دا رول آف گوریلا وار؟ کا کتنی جگہ ہے جہاد کے اندر؟ جیسے کوئی گیا کہیں بیلٹ میں، وہ ہیومن بام بن کے گیا، وہ اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کوئی ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے، لیکن جا کے وہ ایک جو واٹ وی کال اٹ ٹیررزم اور آتنکواد کا جو ایک ایکٹ ہے، جہاں پہ انوسینٹ اور بالکل معصوم لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس میں نہیں دیکھا جاتا عورت ہے، بچے ہیں، اسیسینیشنز ہیں. سر، یہ جائز ہے ان دا نیم آف؟ بالکل آخری حد تک کنڈیمنیبل ہے. یہ جہاد نہیں ہے. میں نے گزارش کی نا کہ جہاد صرف مسلمان رولر کر سکتا ہے. یہ تو مذہبی گروہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ بجائے اس کے کہ اعلان کر کے جہاد کرے. دیکھیں، جب رولر جہاد کرے گا تو اس کا اعلان کرے گا. اعلان سے پہلے وہ ہر پیسفل طریقے کو کوشش کر کے اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرے گا. لیکن جب سب امکانات ختم ہو جائیں گے تب وہ اعلان کرے گا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کا اعلان ہے. یہ طریقے
کہ جس میں کچھ لوگ چھپ کے جاتے ہیں اور اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور نہتے سویلینز کو ٹارگٹ بناتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتے ہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جنگ سے یا کسی اور مسئلے سے, تو بہت بڑا گناہ پاپ ہے. اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور ظلم کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس ظلم پر مزید ظلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس کو جہاد کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جہاد جیسا پاکیزہ عمل بدنام ہو گیا ہے. اب آپ جہاد کا نام لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ جیسا کہ میں نے گزارش ہو گیا نام وہ اس لیے کہ اس کو غلط استعمال کیا گیا, اور پھر جب وہ غلط استعمال ہوا تو لوگوں نے اس کو عام کیا. اور انفارچونیٹلی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیگیٹو انفارمیشن, نفرت, یہ بہت آسانی سے بکتی ہے. اٹس ویری ایزی ٹو سیل, لیکن صحیح پوائنٹ آف ویو, انڈرسٹینڈنگ, کلیئرٹی, ٹالرنس, یہ مشکل سے بکتی ہے. لوگوں کو نہ جانے کیوں یہ پسند نہیں آتا کہ انہیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے یہ کہا ہے ایک انسانی جان اگر کسی نے لی, ایک, تو اس نے اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا پاپ کیا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کتاب یہ کہتی ہے وہ کتاب جنگ کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو صرف اس صورت میں جنگ کی اجازت دے گی کہ جب جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں, یا ایبسولوٹلی, یا پھر جنگ کی اجازت وہ کتاب دے گی ان لوگوں کو کہ جو مالک کے ٹولز بن گئے ہیں, ان لوگوں پر مالک کا عذاب, اس کی پنشمنٹ انفلکٹ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اس کے رسول کا انکار کر دیا. اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مذہبی اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے ان کو مارنا ہے, یا کوئی اپنے پرانے سکورز سیٹل کرنے کے لیے آپ ان کو مارنے کے لیے آ جائیں. اس کی تو اٹ از انتھنکیبل. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسانی جان لے نہیں سکتے, آپ کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتے. وہ بہت کلیئرلی مینشن ہے قرآن کے اندر. ایبسولوٹلی. اور جنگ انسانی جان کو لینے کے کھیل کا نام ہے. تو یہ کھیل کیسے کھیلا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کھیلا جا سکتا. صحیح سر. اسی سے لے کے نا مجھے ہم نے پڑھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جب مہا بھارت کا بھی جو وارفیئر تھا اس میں سیٹ رولز ہوتے تھے. لوکیشن ڈکلیئرڈ ہوتی تھی, اس دن سے شروع ہوگی جو لڑائی, اور اس کے ٹائم طے ہوتا تھا سن رائز ٹو سن سیٹ. سن سیٹ کے بعد کوئی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. اس کے بھی رول ہوتے تھے, پالیسی پروسیجر رولز کے اکارڈنگلی لوگ آپریٹ کرتے تھے. اور جیسے قرآن میں بھی کہیں پہ ذکر ہے جس میں ایک پورشن ہے جس کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بہت ہی زیادہ نیگیٹیولی پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں نان مسلم مل جائیں وہاں ان کو مارو, کاٹو اور انہیں جانے نہ دو. لیکن اس کے بعد کی جو کہانی ہے اور آگے کی جو کہانی ہے جو اس کو کانٹیکسٹ دیتی ہے کہ جس میں دوز ہو اٹیک یو, جو آپ کے اوپر حملہ کریں ان سے لڑو, یہ والا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا جاتا ہے. اور بعد میں کہ اگر پیس پریویل کر جائے ان کو ان کی جگہ تک پہنچا کے آؤ. تو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو چیزیں جاتی ہیں وہ بھی نیگیٹیولی پروپوگیٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز. جی بالکل صحیح ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں روپا, ہوتا یہ ہے کہ ڈسکشن میں دو گروپس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پوائنٹ سکور کر رہے ہوتے ہیں. نہ ایک گروپ بات سمجھنا چاہتا ہے نہ دوسرا سمجھنا چاہتا ہے. آپ اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ میری بات سن لیں, پھر میں آپ کی بات سنوں, پھر آپ میری بات سنیں, پھر میں آپ کی بات سنوں. 2-4 مرتبہ ایسے کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. کچھ آپ کوسچنز ریز کریں گی, میری بات کی کنٹرڈکشنز مجھ پہ واضح کریں گی, میں بات آپ کے سامنے کلیریفائی کر دوں گا, یا کلیریفائی کر لوں گا, یا میری
بات کی کنٹرڈکشن سامنے آ جائے گی. اب آپ نے جو بات کی ہے, میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں چونکہ دونوں طرح کے جہاد بیان ہوئے, وہ بھی کہ جو صرف رسولوں پیغمبروں کے ساتھیوں کا جہاد ہے, اور وہ بھی کہ جو سب زمانے کے لیے. تو جب رسولوں کے زمانے کا جہاد کے جو اللہ مالک کی پنشمنٹ ہے, اس کی سزا ہے, اس کو بیان کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا نا کہ ان کو پکڑو اور مارو. اس کا کوئی تعلق کسی اور قوم کے زمانے کے لوگوں سے ہے ہی نہیں. تو اب یہ بات اگر فرض کیجئے کہ میں کسی نان مسلم کو بتاتا ہوں اور وہ کہے جی مجھے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو میں اور بتاؤں گا, میں قرآن کے پیسیجز لے کے بتاؤں گا, اور میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے یہ ورسز اب پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہیں. یہ ایک خاص کانٹیکسٹ, ایک خاص زمانے کی ہیں جس میں اللہ تعالی مالک خود بتا رہا ہے کہ یہ اس کا عذاب ہے. وہی عذاب کہ جو مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب کی صورت میں آیا, جو اور پیغمبروں کے زمانے میں بجلی کی کڑک سے آیا, پتھروں کی بارش سے آیا, وہ اس مرتبہ پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا. اب اس کو اگر لوگ انفارچونیٹلی مسلمان بھی بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اس کے بعد کوئی جو بعض نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انفارچونیٹ کنفیوژن تو ہے جس کو ہمیں کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے سر, کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اسی کانٹیکسچوئل ایک جو فریم ہے اور ایک جو ڈسکورس ہے جہاد سے ریلیٹڈ, وہ سب سے زیادہ جو ایک ویری سینسٹیو, اگریسو اینڈ بہت آبجیکشنیبل ہو جاتا ہے نان مسلمس کے لیے بھی, اور وہ لوگ, وہ مسلمس جو اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں سمجھے. جیسے آپ نے ابھی کہا پوری قرآن میں دو ایک ڈسکورس ہے, ایک ان دیٹ ٹائم اینڈ ایج ان دیٹ کانٹیکسٹ, اس وقت کے لیے وقتی باتیں تھیں, کچھ پورے زمانے کے لیے ہمیشہ کے لیے باتیں تھیں, لیکن یہ مسلمس میں بھی کلیئر نہیں ہے سر. نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے تو ساری عمر استادی کی ہے, میں تو پڑھاتا رہا ہوں, تو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس اگر سوال کا جواب ہے نا تو یو ول نیور گیٹ اپسیٹ. اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے گا, چاہے امپولائٹلی بھی پوچھے, تو آپ کہیں گے بیٹے بیٹی آپ کو میں بتاتا ہوں, اصل میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, ریالٹی اصل میں یہ ہے. لیکن اگر مجھے جواب ہی نہیں آتا ہے اور مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ روپا صاحبہ کو اگر میں نے اجازت دی بولنے کی تو میں کارنر ہو جاؤں گا, پھر میں بدتمیزی کروں اس لیے کہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ آپس میں لڑتے اسی لیے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نرمی سے بات کی تو دوسرا شخص کہیں ہمیں کارنر نہ کر دے. اچھا آپ مجھے پوچھیں کہ کیا آپ کو سب کچھ آتا ہے؟ نہیں, مجھے سب کچھ تو نہیں آتا. تو پھر آپ کیسے سارا وقت گفتگو میں پولائٹ رہ سکتے ہیں؟ تو میرا اس پہ جواب یہ ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا, بٹ آئی شوڈ ریمین پولائٹ, بیکاز دو چانسز ہیں. ایک چانس یہ ہے کہ جو سوال آپ کر رہی ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے, اور دوسرا چانس یہ میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں کہوں گا بھائی میرے پاس جواب نہیں ہے, ویری گڈ کوسچن, آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وی مسٹ کنٹینیو ٹو اسپیک. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, آپ مجھے اپنی بات بتائیں, تاکہ یہ ڈائیلاگ جاری رہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم سب سچائی جاننا چاہتے ہیں. اور میری ایک اور گزارش سن لیں, سچائی ایک ہی ہوتی ہے, سچائی 2-3 نہیں ہوتی. اس سچائی کو ہم جی باطل تو بہت کچھ ہوتا ہے, بہت ڈفرنٹ ہوتے ہیں. سچائی ایک ہوتی ہے, اور مالک نے یہ امتحان برپا اسی لیے کیا ہے کہ سب اس سچائی کو ڈھونڈنے والے بنے. سب وہی ورژن کنٹرول کی پرابلم جو آپ نے ابھی سر یہ بات کہی نا کہ آپ کے پاس سوال ہے, جواب ہے, لیکن جو انسان اتنا کان اور آنکھ ناک بند کر کے صرف اسی رٹے طوطے کی طرح لگا ہوا ہے, نہیں جو مجھے پتا وہی صحیح ہے, اور جو ان کو سکھایا گیا ہے وہ غلط ہی سکھایا گیا ہے. تو پھر اس طریقے سے ہمارے آپ کی یہاں بھی ہوگی کہاوت
بھینس کے سامنے کوئی بین کب تک بجا سکتا ہے؟ سر ضروری ہے ان کو سمجھانا کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے, سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. قرآن مجید نے اسی لیے بار بار کہا ہے اعرض عن الجاہلین, تو اس طرح کے جاہل لوگوں سے اگنور کرو, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. سر نقصان تو یہی کر رہے ہیں سر, نقصان تو یہی جاہل لوگ کر رہے ہیں, اور نمبر تعداد بڑھتی جا رہی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح جاہل لوگوں کی. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ صحیح فرما رہی ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا ہوگا جس وجہ سے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے, مگر روپا بی ریسٹ ایشورڈ, یہ اپنے کور میں تھوڑے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے پروپیگنڈے کی فورس سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اگر ہم کاؤنٹر ان کو کریں پولائٹلی بٹ وتھ اسٹرانگ آرگومنٹس, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ دینے والے لوگ کم ہو جائیں گے. جاہل لوگ, جذباتی لوگ جو بالکل ضدی ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, وہ بڑے نیگیٹو چیزوں کو پھیلانے میں ماہر ہوتے ہیں, ایکسپرٹ, وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے. چلے اصل میں یہ جو دھرم یدھ جاری رہے گا ہمارا اس بارے میں. فائنلی ہم بہت جلدی آئیں گے جہاد النفس کی طرف, جو مجھے لگتا ہے یہ بہت بگر, بہت بڑا جہاد تو یہ ہے کہ ہم اپنی اندریوں پہ کیسے قابو پائیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, گیتا میں جو مینشن ہے, اور میں نے اس کا آپ کو بعد میں بھیجا بھی تھا, کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مایا, مطلب گریڈ, اینگر, میں نے اس میں ایکچولی اپنے ورڈز بھی لکھ کے رکھے تھے, لسٹ, all these worldly indulgement, maya is delusion, illusion in materialistic world. تو سر جہاد النفس کا کیا مقام ہے؟ اصل تو یہی جہاد ہے بھائی. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ان کے ساتھ, یعنی یہ جو تمہارے مخالفین ہیں, ان کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے. یعنی ظاہر قرآن کے ذریعے سے تلوار والا جہاد تو نہیں ہوگا نا, یعنی ان کو سمجھاؤ, ان کے سوالوں کے جواب دو, ان کے اندر جو برائی ہے اس کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کرو. تو اصل جہاد تو نفس ہی کا جہاد ہے. میں سچ بولنا چاہتا ہوں مگر میرے اندر میری انا, میری خواہش, میرے اندر کا شیطان مجھے روکتا ہے. میں جب سوچتا ہوں کہ میں کوئی صحیح فیصلہ کروں تو میرے تعلقات, میرے اوپر دباؤ, پیسے کی لالچ, یہ ہے جو مجھے روکتی ہے. اب اس سے میں فائٹ کروں, اپنے اندر صحیح کو صحیح جانتے ہوئے, سچ کو سچ جانتے ہوئے, اس کی خاطر میں جھوٹ کو, برائی کو اور ٹیمپٹیشنز کو میں روکوں. یہ ہے اصل اسٹرگل جس کے لیے ہمارے مالک نے اس دنیا کے امتحان کو برپا کیا ہے, اور اسی میں ہم کو جہاد کرنے کے لیے حکم دیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حج کے موقع پر ایک بہت امپورٹنٹ ایک رکن ریچول ہے کہ شیطان کو کنکر مارنا. وہ 10 ذوالحج کو, 11 ذوالحج کو, 12 ذوالحج کو, اینڈ سم ٹائمز کچھ لوگوں کے لیے 13 کو بھی. تو یہ مسلسل 3 یا 4 دن چلتا ہے. وہ اصل میں سمبولیکلی اسی جذبے کو پیدا کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم ہر برائی سے فائٹ کریں گے, اور یہ فائٹ اندر کریں, اس لیے کہ اصل میں انسان اچھا انسان بنتا ہے, انسان برا بگڑا ہوا انسان بنتا ہے یہاں سے. جی, اس کے نفس میں جو برائی کے انکلینیشنز ہیں, میلانات ہیں, ان کو فائٹ کرنا, یہ اصل جہاد. اسی جہاد میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو خارج کا جو جہاد ہے, یا تو اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی بھی تو خارج باہر آؤٹ سائڈ, جو خارج جو ہے نا, یعنی دی آؤٹ سائڈ ورلڈ, جو میری اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا ہے, تو اس میں ہم
جب جہاد کریں گے اندر تو باہر پھر لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بھی تو اس کو بڑے ڈسپلن کے ساتھ لمیٹڈ ایک اس میں ڈومین میں ہم پورا کر لیں گے. تو ان نٹ شیل آتم شدھی, سیلف پیوریفیکیشن, جہاد النفس, اٹس آل اباؤٹ ہماری اندرونی کوشش اپنے آپ کو ہم کتنا انسان بہتر سے بہتر اچھا انسان بنا سکتے ہیں, اور اس کی شروعات ہم اس بیہیویئر کو ڈیمانسٹریٹ کریں جو ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کریں. Absolutely. تو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے آئی ریمبر ہاؤ ویری کوئکلی جاوید صاحب سیز کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی کی جان, مال, آبرو کی حق تلفی نہ ہو. دس از جہاد. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری مچ دس از اٹ اباؤٹ جہاد. تو دونوں جہادوں میں سے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ہمارا اندرونی جہاد, جہاد النفس, is much more higher, purer and preventive measure to even go for external jihad. So let's conclude our discussion here, sir. I would like to say some final words is چرچا کو ختم کرتے ہوئے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاد کا مطلب ہے ٹو اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو. جہاد ایک مذہبی ایکسپریشن ہے, ٹرم ہے, جس کا جب بھی استعمال ہوگا, جب بھی اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا, اٹ از آلویز فار پازیٹیو ریزنس. انسانی جان کی سینکٹٹی ہے. ہیومن لائف از carries sanctity. It's important. It's valuable. So human life کو کبھی destroy نہیں کیا جا سکتا except when some people's life becomes a danger for others. وہ ایک extreme case ہوتا ہے. Otherwise اس دنیا میں ہم کو ہمارے مالک نے بھیجا ہے کہ ہم اس ایول کے ساتھ اسٹرگل کریں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر ہم سے لڑ رہا ہے, فائٹ کر رہا ہے. وہی اصل جہاد. بالکل. ٹو کنکلوڈ, قرآن میں مینشن ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کو تو ہم نے بنایا تمہارے رہنے کے لیے آرائش, اور اس میں فساد برپا نہ کرو. تو اسی پیسفل میسج کے ساتھ thank you very much. Masalama, Allah Hafiz, and I'll see you again inshallah in our next discussion. Good night. Inshallah. Bye.